अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये सिर्फ 11 मिनट के वीडियो में मर्दों और औरतों का नमाज पढ़ने का प्रैक्टिकल तरीका दिखाया गया है। आपसे गुजारिश है कि ये वीडियो बहुत सी मेहनत करके बनाया गया है। आप मेहरबानी करके कंप्लीट देखें और लोगों को शेयर करें ताकि आपकी नमाज और उनकी नमाज दुरुस्त हो जाए। पहले आप ये हदीस सुने। हजरत उज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक शख्स को नमाज पढ़ते हुए देखा और वो सही तरीके से रुकू और सुजूद अदा नहीं कर रहा था। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, तुम कब से इस तरह से नमाज पढ़ रहे हो? तो उसने कहा 40 साल से। तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि तुमने 40 साल से बिल्कुल नमाज ही नहीं पढ़ी, यानी तुम्हारी 40 साल से कोई नमाज कबूल ही नहीं हुई और इसी हालत में तुम्हें मौत आ जाए तो तुम दीन मोहम्मदी पर नहीं मरोगे। आइए अब हम पहले मर्दों का फिर औरतों का नमाज पढ़ने का तरीका सीखते हैं ताकि हमारी नमाज कबूल हो सके। पहला किबला रू खड़े हों और हमारे पांव किबले की जानिब हों, ना कि इस तरह पांव आड़े या ज्यादा खुले हों। ये गलत है। और नमाज की नियत करें। नियत करता हूं 2 रकात नमाज फ़र्ज फजर की, या आप ज़हर पढ़ रहे हैं तो 4 रकात नमाज फ़र्ज ज़हर की। इसी तरह असर, मगरिब व इशा की नियत करें। फिर आगे कहें वास्ते अल्लाह ताला के। अगर आप इमाम के पीछे हैं तो पीछे इस इमाम के कहें, रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। फिर तकबीर कहते हुए अपने दोनों हाथ इस तरह उठाए कि अंगूठे कानों की लो तक छू जाए और हथेलियां किबले की तरफ हो, ना कि इस तरह से। ये गलत है। इसी दौरान आपकी नजरें किबले की तरफ हो और जैसे ही हाथ बांधे हमारी नजरें सजदे की तरफ होनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। अब दोनों हाथों को नाफ के नीचे इस तरह बांधे, ना कि इस तरह से। ये गलत है और हमारी नजरें सजदे की तरफ होनी चाहिए। अब सना पढ़ें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन आहिस्ता कहकर फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर कोई सूरत पढ़ें। हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। फिर तकबीर कहकर रुकू करेंगे। अल्लाहु अकबर। रुकू में सर और कमर बराबर रखना है और हाथों को घुटनों पर इस तरह रखें और उंगलियों को चौड़ा करें और नजरें पाँव की तरफ हों, ना कि इस तरह से। ये गलत है। रुकू में कम से कम 3 बार ये तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम। फिर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह कहते हुए खड़े होंगे। अगर आप इमाम हैं तो सिर्फ इतना ही कहेंगे। अगर आप इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो सिर्फ रब्बना लकल हम्द कहेंगे, या अगर आप तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो दोनों कहेंगे। और ये हाथ इस तरह से छोड़ देना है, ना कि इस तरह से। ये गलत है। अब तकबीर कहते हुए सजदे में जाएंगे। अल्लाहु अकबर। सजदे में जाते हुए सबसे पहले घुटने जमीन पर रखें, इसके बाद दोनों हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी। इस तरह रखें कि नाक की हड्डी जमीन की सख्ती महसूस करे। आप ये देख सकते हैं नाक की हड्डी।
یہ ہڈی زمین پر لگنا ہوتا ہے، نہ کہ صرف ناک کی نوک۔ سجدہ کرتے ہوئے دونوں پاؤں کی انگلیاں مڑ کر قبلہ رخ ہونا چاہیے، نہ کہ اس طرح سے، یہ غلط ہے۔ سجدے کے وقت دونوں ہاتھ کانوں کی لو کے مقابل رکھیں، نہ کہ ہاتھوں کو کانوں کی لو سے آگے یا پیچھے لے جانا، یہ غلط ہے۔ اور سجدے میں کم سے کم 3 بار یہ تسبیح پڑھیں۔ سبحان ربی الاعلی۔ سجدے میں نظریں ناک پر رکھنا ہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے کم سے کم 3 سیکنڈ بیٹھیں، اللہ اکبر۔ اور پھر تکبیر کہہ کر دوسرا سجدہ کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اس میں بھی وہی تسبیح پڑھیں گے، پھر تکبیر کہہ کر کھڑے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہوتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اس طرح رکھیں اور اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہوں، نہ کہ اس طرح زمین کا سہارا لے کر، یہ غلط ہے۔ اگر آپ کو تکلیف ہے تو زمین کا سہارا لے سکتے ہیں۔ عموماً لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے دونوں ہاتھوں سے کپڑا ٹھیک کرتے ہیں، یہ مکروہ تحریمی ہے، ایک ہاتھ سے کر سکتے ہیں۔ اب صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی دوسری سورت پڑھیں گے، پھر پہلے کے طریقے جیسے ہی رکوع و سجود کریں گے، لیکن 2 سجدوں کے بعد کھڑا نہیں ہونا ہے، بلکہ تکبیر کہہ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ بیٹھنے کا طریقہ ایسا ہے کہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو گھٹنوں کے سروں تک رکھیں، نہ کہ اس طرح سے، یہ غلط ہے۔ اور اپنے پاؤں اس طرح رکھیں کہ سیدھا پاؤں کی انگلیاں قبلہ رخ ہو، نہ کہ اس طرح سے، یہ غلط ہے۔ اور اپنی نظریں جھولی پر رکھیں۔ اب تشہد پڑھیں گے، لیکن تشہد پڑھتے ہوئے لا پر شہادت کی انگلی اس طرح سے اٹھائیں، دونوں انگلیاں اس طرح رہیں، اور یہ بڑی انگلی اور انگوٹھا اس طرح ہلکا بنائے، اور الا اللہ پر ہاتھ واپس ویسے ہی رکھ دیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. پھر اس کے بعد درود ابراہیم پڑھیں گے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پھر دعائے معصورہ یعنی قرآن و حدیث میں جو دعا آئی ہے وہ پڑھیں گے۔ اللہم انی ظلمت بھی پڑھ سکتے ہیں یا یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. مگر اس دعا میں پہلا اللہم لگائیں، پھر دونوں طرف سلام پھیریں۔ سلام پھیرتے ہوئے نظریں کندھے پر ہونا چاہیے، نہ کہ اطراف میں، اور نہ ہی اس طرح سے کریں، یہ غلط ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر 3 یا 4 رکعات والی نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ اکبر.
پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صرف اور صرف سورہ فاتحہ پڑھے۔ یاد رکھیں فرض نماز میں تیسری اور چوتھی رکعات میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور سنت میں چاروں رکعاتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھی جاتی ہے۔ پھر رکوع و سجود پہلے کے جیسے ہی ادا کریں۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو پانچوں فرض نماز میں اللہ اکبر کہہ کر صرف ثنا پڑھیں، اس کے بعد کچھ نہ پڑھیں، سب کچھ امام ہی پڑھے گا۔ اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رکعات میں بھی امام کے پیچھے خاموش کھڑے رہو۔ ہاں، رکوع، سجدہ کی تسبیح اور التحیات اور درود شریف اور دعائے معصورہ یہ امام کے پیچھے بھی پڑھیں۔ عورتوں کی نماز کا طریقہ۔ عورتوں اور مردوں کی نماز میں جو کچھ پڑھنا رہتا ہے وہ سب کچھ سیم ہے، بس صرف 4 چیزیں یعنی ہاتھ باندھنے، رکوع، سجدہ اور بیٹھنے کا طریقہ الگ ہے۔ نمبر 1، عورت جب نماز کی نیت کر کے اللہ اکبر کہتی ہے تو دونوں ہاتھ صرف کندھوں تک اٹھنا ہے اور دوپٹے کے اندر ہی اپنے ہاتھ کندھوں تک لے جانا ہے، پھر ہاتھوں کو اس طرح سینے پر رکھیں اور عورتوں کو زور سے قرات نہیں کرنا ہے۔ نمبر 2، عورتوں کو رکوع میں صرف تھوڑا جھکنا ہے اس طرح سے اور انگلیاں ملا کر رکھنا ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو سجدہ کرتے وقت اس طرح ملا کر کرنا ہے اور پاؤں سیدھی طرف اس طرح کریں۔ نمبر 4، بیٹھنے کی حالت میں عورتوں کو اس طرح پاؤں کر کے بیٹھنا ہے۔ آخر میں اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہماری نمازیں قبول فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔